وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا کہہ دیجئے نہیں میں جانتا. ان یہاں نہیں کے معنی میں ہے، نافیہ ہے. نہیں میں جانتا. اقریب ما توعدون کیا قریب ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت. ام یجعل له ربی امدا یا کرنے والا ہے اس کو، کر دے گا اس کو ربی میرا رب امدا دور. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتا جو تمام انسانوں کا سردار ہے، تمام بنی آدم کا سردار ہے، تمام نبیوں کا رسولوں کا سردار ہے. میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے اے کفار مکہ وہ قریب ہے یا اللہ اس کو دور کر دے گا. مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. تو قیامت کا علم جو ہے یہ غیب کے علوم میں سے ہے، غیب کی چابیوں میں سے ہے. غیب کا علم اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں ہے علیہم السلام اجمعین. اور نبیوں کو غیب کا علم نہ ہونا یہ کوئی نبیوں کی توہین، کوئی نبیوں کی تحقیر نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم ہونا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اور اللہ رب العالمین کی صفات وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اللہ کا خاصہ ہیں. بلکہ کسی مخلوق کو وہ صفات دینا در حقیقت ان صفات میں مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا ہے. تو اسماء و صفات میں اگر مخلوق کو شریک کر لیا جائے اور سمجھا جائے کہ مخلوق میں بھی وہی صفت ہے جو اللہ رب العالمین کی ہے تو یہ شرک ہے اسماء و صفات میں. تو یہ کہنا کہ اللہ کو ہی غیب کا علم ہے، کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی اور کو، تو یہ کوئی کسی کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ عین حق ہے، یہ عین توحید ہے. بلکہ اللہ کے علاوہ اوروں کو غیب کا جاننے والا بتانا یہ در حقیقت شرک ہے جس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نوع انسانی کے سردار ہیں ان کو نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی. تو پھر قیامت کا علم مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، نہ کسی انسان کو ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی اور کو ہے. اس کا علم اگر ہے تو اللہ کو ہے. اس آیت کریمہ کی تشریح اگرچہ پچھلے لیکچر میں گزر چکی ہے،
جب قیامت کا ہمیں علم نہیں ہے تو پھر قیامت سے کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے ڈرایا جاتا ہے، اللہ نے اس کا علم ہم سے مخفی اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم لوگ ہر وقت قیامت کے لیے تیار رہیں، اپنی موت کے لیے تیار رہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ابھی مدت پڑی ہے، ابھی مہلت موجود ہے، ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا۔ ہم ہر وقت موت کی تیاری میں ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث مبارکہ اس وقت مجھے مل نہیں رہی، بہرحال یہ حدیث اس سے ملتی جلتی ہے کہ عدوا انفسکم من الموتى، یہ حضرت عمر کا خطبہ ہے جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں، لمبا خطبہ ہے، اس خطبے میں یہ بھی ہے کہ اے لوگو عدوا انفسکم من الموتى، اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرو، یعنی یہ سمجھو کہ تمہاری موت بس آنے والی ہے، بس تمہاری موت آئی کہ آئی، تو اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرو، عدو شمار کرو۔ ہاں جی، وہ ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی تھی تفسیر ابن کثیر میں، مجھے مل نہیں رہی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کنتم تعقلون فعدوا انفسکم من الموتى، اے لوگو اگر تم عقل رکھتے ہو تو پھر ایک عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ شمار نہ کرے کہ موت آنے میں ابھی بہت ٹائم ہے، وہ یہ سمجھے کہ موت آئی کہ آئی۔ ایک عقل مند کی نشانی، جو حقیقی عقل مند ہے اللہ کی نظروں میں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت ہے، انما توعدون لآت، کہ اے لوگوں جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے البتہ وہ آنے والی ہے، وہ قیامت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قیامت آنے والی ہے۔ تو جب قیامت کا علم نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین بار بار قیامت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہی بتانے کے لیے کہ تم ہر وقت قیامت کے لیے، اپنی موت کے لیے تیار رہو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہو۔ باقی میں بتا چکا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کو کم از کم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کم از کم 500 سال کی مہلت دیں گے۔ 500 سال تو کب کے گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال قیامت کا علم یہ غیب کی چابیوں میں سے ہے، یہ غیب کا علم ہے، اسی لیے اگلی آیت میں غیب کا علم کی بات ہے۔ یہ 10,000 سال کا دینا یا 1000 سال کا دینا؟ 1000 سال، وہاں نصف یوم کی بات ہے نا، میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ انی لارجو اللہ تعجز امتی ان یؤخرہم ربہم نصف یوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت اس بات سے عاجز نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں آدھے دن کی مہلت دے۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابی سے کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو صحابی نے فرمایا 500 سال۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال وہ 500 سال تو کب کے گزر چکے ہیں۔ جی، تو قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اگرچہ اللہ نے اسے کچھ نشانیاں رکھی ہیں، ہمیں قیامت کا دن کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، قیامت کی نشانیاں بڑی بھی چھوٹی بھی، بہت ساری نشانیاں آ چکی ہیں۔ تو قیامت کا علم یہ غیب کے علوم میں سے ایک علم ہے، اسی لیے قیامت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب کا۔ کون؟ یعنی اللہ، اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے۔ غیب کا علم جاننے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے غیب کا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جو ہے وہ صرف غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور اللہ اپنا غیب پر کسی کو مطلع بھی نہیں کرتے۔ تو غیب کا علم ہونا
یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے. جیسے یہ آیت کریمہ ہے اور جیسے سورہ نمل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ نمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں ہے یا جو بھی زمین میں ہے. آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، خواہ وہ فرشتے ہوں آسمانوں والے، خواہ وہ زمین والے انسان و جن ہوں، دیگر مخلوقات ہوں، آسمان و زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا آسمان زمین والوں میں سے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، جن بزرگوں کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی وہ غیب جانتے تھے اور وہ ابھی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ وہ مر گئے ہیں، مرنے کے بعد وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے. انہیں اس بات کا نہیں پتہ. جب انہیں اس بات کا نہیں پتہ تو وہ قیامت کو کیسے جانے؟ وہ قیامت کو بھی نہیں جانتے، وہ غیب کو بھی نہیں جانتے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو بھی نہیں جانتے. تو جب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم بخشی ہے. اور بنی آدم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. حدیث مبارکہ ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور یہ مجھے فخر نہیں ہے، اس پر کوئی غرور تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. تو سب سے افضل مخلوق انسان اور انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہ جانے تو پھر کوئی انسان غیب نہیں جان سکتا، کوئی مخلوق غیب نہیں جان سکتی. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے غیب کی نفی کریں تاکہ لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ کوئی غیب جانتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. میں رسول یہ بات نہیں کہتا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں. حالانکہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صراحت سے اعلان کر دیجئے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں. اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. کتنی صریح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر لوگ نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے غیب کا دعویٰ کریں تو پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ علم کا سب سے بڑا مرکز قرآن ہے، سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے، پھر حدیث ہے. تو قرآن و حدیث تو صراحت سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، اور اگر کوئی غیب جانتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے جو غیب جانتے ہوتے. لیکن قرآن کریم میں صراحت سے آپ کو حکم ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا، اور یہ بھی اعلان کر دیجئے میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں کوئی نوری مخلوق بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. ابھی دیکھیے یہ تین چیزیں کتنی صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اس کی ساری بحث و مباحثہ ہی، اس کی ساری تقریروں کا، دعوت و تبلیغ کا مرکز ہی یہ نکتے ہیں
کہ سارے خزانوں کے مالک نبی ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، وہ اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے اپنے درمیان. وہ غیب جانتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نوری مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہیں، بشر نہیں ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، سورہ اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، آپ خود فرما دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنے نفس کے بارے میں، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. میرے پاس تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر بفرض محال میں غیب جانتا ہوتا، میں غیب نہیں جانتا. اگر لوگ میرے بارے میں دعویٰ کریں کہ میں غیب جانتا ہوں، بفرض محال اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، البتہ میں کثرت سے جمع کر لیتا خیروں کو. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کبھی کوئی دکھ نہ پہنچتا. حالانکہ آپ کو دکھ بھی پہنچا ہے اور ساری خیریں دنیا میں آپ کے پاس اکٹھی بھی نہیں ہوئیں. آپ نے دنیا آزمائشوں کے ساتھ گزاری ہے، تکلیفوں کے ساتھ گزاری ہے، فاقوں کے ساتھ گزاری ہے. آپ کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. بڑی حوصلہ کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ نے دنیا گزاری، اور سب سے زیادہ آزمائش اور تکلیف کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ہے. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیریں میں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. آپ کو تو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچی ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوتا کل مجھ پہ تکلیف آنی ہے، آپ پہلے ہی اس کا علاج کر لیتے، آپ پہلے ہی وہاں سے چلے جاتے. اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ جنگ احد میں مجھ پہ تکلیف آنی ہے اور میں نے زخمی ہو جانا ہے، تو جس شخص نے آپ پر وار کرنا تھا، حملہ کرنا تھا، آپ اس شخص سے دور ہو جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیب نہیں جانتے، اور قرآن کریم میں یہ بات صراحت سے موجود ہے کیونکہ غیب اللہ کا خاصہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی جن بھی غیب نہیں جانتا. انسان کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ جن آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جنوں کے پاس بڑی طاقت ہے، شاید جن غیب جانتے ہوں. اللہ نے ان تمام امکانات کی نفی کر دی ہے قرآن کریم میں. جنوں کے حوالے سے سورہ سبا میں ہے، سورہ سبا آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ جن بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے نگرانی کے لیے کھڑے رہتے. جو جن گڑبڑ کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سزا دیتے. تو جن جب دیکھتے کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں تو جن جو ہیں بڑی جان فشانی سے کام کرتے رہتے. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 14 سورہ سبا، فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. جنوں کو کسی نے نہیں بتایا حضرت سلیمان فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ فوت ہو گئے تھے. تأکل من جنوں کو کس نے بتایا حضرت سلیمان کے فوت ہونے کا؟ زمین کے جانور نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا کھا رہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام عصا سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنوں کی نگرانی کر رہے تھے. وہ عصا سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، جنوں کو پتہ ہی نہیں لگا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. وہ فوت ہو گئے، جن جان فشانی سے کام کرتے رہے، جنوں کو پتہ ہی نہیں لگا. جنوں کو کیسے پتہ لگا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے ہیں؟ وہ جو زمین کا جانور تھا جس نے عصا کھا لیا، دیمک جس نے عصا کو کھوکھلا کر دیا، جب وہ
عصا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بوجھ سے گر پڑا، حضرت سلیمان بھی گر پڑے، فوت ہو چکے تھے، تب جنوں کو پتہ لگا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما خر، پس جب حضرت سلیمان گر پڑے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تو جنوں کو علم ہو گیا اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو کبھی بھی وہ اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ جنوں کا خیال تھا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ کام کرتے رہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ۔ اگر جنوں کو پہلے پتہ لگ جاتا، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا، تو جن جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جان جاتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنوں کو بھی غیب کا نہیں پتہ، نہ انسانوں کو پتہ ہے، نہ جنوں کو پتہ ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے، انسانوں کے سردار کو نہیں پتہ، واللہ اعلم، جنوں کو بھی نہیں پتہ غیب کا، تو کوئی مخلوق غیب نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب زمین کے جانور نے کھایا ہے، زمین کا جانور اتنی جلدی تو نہیں کھاتا، کم از کم کئی دن تو لگے ہوں گے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو جن جو ہے وہ کام کرتے رہے کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، جا ہی نہیں رہے، تو وہ لگے رہے جن، تو وہ تو اس میں غیب نہیں جانتے تھے، حضرت سلیمان تو کب کے فوت ہو چکے تھے۔ تو یہ مطلب ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، ہاں ایک بات ہے، وہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے، وہ کیا بات ہے؟ مگر جو چن لے اللہ رسولوں میں سے، اللہ جس رسول کو چن لے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پس اللہ چلا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے گھات میں لگے ہوئے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں کہ غیب کا جاننے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور نہ کوئی غیب جانتا ہے اللہ کے علاوہ، اور اللہ اپنا غیب کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع بھی نہیں کرتے۔ ہاں جسے اللہ رسولوں میں سے چن لیں اسے اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرما دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چن لے رسولوں میں سے، وہ مستثنا ہے۔ وہ کس سے مستثنا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس سے اللہ غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، صرف اللہ غیب جانتے ہیں۔ اچھا، اللہ اپنا غیب کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اس سے رسول مستثنا ہے، رسول بھی اپنی مرضی سے مستثنا نہیں ہے، اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتے، ہاں جسے اللہ جس رسول کو منتخب کر لے اسے اللہ بتاتے ہیں غیب کی بات۔ کتنی بتاتے ہیں؟ جتنی اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کیسے غیب کی بات بتاتے ہیں؟ اللہ اس پر وحی فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ وحی رسول پر ہوتی ہے، نبی پر ہوتی ہے، تو نبی کو اللہ غیب کی بات بتا دیتے ہیں، کیسے؟ وحی کر کے۔ وحی بھی غیب کی بات ہوتی ہے، وحی غیب کی بات ہوتی ہے، نبیوں پر وحی آنا تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے، اور وحی غیب ہوتی ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جو عام لوگوں سے غیب ہوتی ہے، عام لوگوں سے مخفی ہوتی ہے، تو اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں، اور کسی کو تو اللہ غیب کی بعض باتوں پر بھی مطلع نہیں کرتے۔ تو غیب جاننے والا اللہ ہے، اللہ اپنے غیب کی باتوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں جس رسول کو اللہ پسند کر لے، چن لے، اس پر اللہ غیب کی بعض باتیں مطلع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، رسول کا مطلب ہی یہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو۔ لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نبیوں کو علم غیب دے دیتے ہیں، علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں بلکہ کہوں اگر علم غیب نبیوں کو ہے اللہ کے علاوہ، تو پھر نبیوں کو غیب پر مطلع کرنے کا مطلب کوئی نہیں بنتا۔ جو غیب کا عالم ہو اسے کسی کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتانے کی ضرورت اسے ہے جسے غیب کا نہیں پتہ، جسے غیب کا پتہ نہیں، اسے غیب کی بعض باتوں پر اسے ہی مطلع کیا جا سکتا ہے جسے غیب کا نہیں پتہ۔ کچھ لوگ
میں نے اس لیے وضاحت کی اس کی، کچھ لوگ اس آیت سے نبیوں کے عالم الغیب ہونے کی دلیل لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات میں تو عموم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ کہتے ہیں دیکھو جی سورہ جن کی آیت میں موجود ہے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع بھی نہیں کرتا، ہاں جس رسول کو اللہ چن لے اسے اللہ غیب پر مطلع کر دیتا ہے، گویا کہ رسول بھی عالم الغیب ہوئے۔ یہ آیت تو علم غیب کی نفی میں ہے۔ کیسے نفی میں ہے؟ نمبر ایک تو پچھلی آیت میں موجود ہے کہ قیامت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوں تو انہیں قیامت کے بارے میں پتہ ہو۔ غیب جاننے کا مطلب ہے ہر بات جاننا، اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے ہر بات جاننا۔ جسے قیامت کا علم نہیں ہے ہم اسے کیسے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ نمبر دو، اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ نمبر تین، اللہ فرماتے ہیں اللہ غیب پر کسی کو مطلع بھی نہیں کرتے، ہاں جس رسول کو پسند فرما لیں اللہ اسے غیب پر مطلع کر دیتے ہیں، غیب کی بعض باتیں۔ یہ بھی دلیل ہے کہ رسولوں کو غیب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ غیب پر مطلع اسے ہی کیا جائے گا جو غیب نہیں جانتا۔ کیا کوئی اللہ کو غیب پر مطلع کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی غیب پر مطلع نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ غیب پر مطلع اسے ہی کیا جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہو اور جو غیب نہ جانتا ہو۔ تو میں ایسا ذکر کر رہا تھا کہ یہ آیات تو صراحت سے کھول کر واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ کئی پہلو سے ان آیات سے ثابت ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ قیامت کی بات ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو قیامت کے بارے میں علم نہیں، قیامت کب آئے گی، قریب ہے کہ دور ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ پھر عالم الغیب اللہ کو کہا گیا، اور پھر یہ کہا گیا اللہ اپنا غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں جسے اللہ چن لے رسولوں میں سے، تو جو غیب نہیں جانتا اسے ہی غیب پر مطلع کیا جا سکتا ہے۔ جو غیب نہیں جانتا تو اسے غیب کی کوئی بات بتا دی جائے تو یہ کیسے کہا جا سکتا کہ اب وہ غیب کا جاننے والا بن گیا؟ اگر کوئی غیب نہیں جانتا اور اسے غیب کی بات بتا دی جائے، غیب کی بات جس کو ہمارے بعض لوگ عطائی غیب کہتے ہیں، ایک ذاتی علم غیب ہوتا ہے، ایک عطائی علم غیب ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس ذاتی علم غیب ہے اور نبیوں کے پاس اور ولیوں کے پاس عطائی علم غیب ہے۔ بھئی اگر عطائی علم غیب نبیوں کو اور ولیوں کو آپ نے دینا ہے تو پھر باقی لوگوں کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ باقی سب بھی عطائی علم غیب رکھتے ہیں، پھر نبیوں کا ولیوں کا فرق کیا ہوا باقی لوگوں سے؟ کیونکہ وہ عطائی علم غیب اسی سے ثابت کرتے ہیں، اسی آیت سے۔ اللہ نے اپنا غیب بعض رسولوں کو بتا دیا ہے۔ اب رسولوں کے پاس اللہ کا رسولوں کو غیب کی بات بتانا، غیب سے مراد وحی ہے، اللہ کا رسولوں کو وحی کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں پہلے نہیں پتہ تھا۔ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم آپ پر یہ وحی کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے غافل تھے اس سے۔ کتنی آیات ہیں قرآن کریم کی؟ میں آپ کے سامنے 2-3 آیات رکھ دیتا ہوں، یہ موضوع چل رہا ہے ورنہ یہ موضوع اتنا واضح ہے۔ سورہ یوسف کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، آیت نمبر 3 ہے سورہ یوسف کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرنے لگے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کیسے بیان کر رہے ہیں قصہ؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو ہم آپ پر قرآن وحی کر رہے ہیں، اس قرآن کی وحی کے اندر ہم آپ کو حضرت یوسف کا قصہ بیان کریں گے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ تھے اس سے پہلے غافل لوگوں میں سے۔ اس قصے سے آپ غافل تھے، آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ تو جب آپ غافل تھے تو آپ غیب نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو غیب بتا دیا وحی کے ذریعے، قصہ یوسف جتنا بتایا اتنا آپ کو علم ہو گیا۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، نہ تھے، نہ بعد میں عالم الغیب بنے۔ اگر قصہ یوسف آپ پر وحی ہوا اور آپ کو اللہ کی طرف سے غیب کی بعض باتیں وحی ہو گئیں، اسی کو نبوت، اسی کو رسالت کہتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ علم غیب ہونا نہیں ہے، یہ تو وحی ہونا ہے۔ وحی کے ذریعے جو آپ کو بتایا گیا، آپ نے آگے، آپ کی ذمہ داری تھی آگے امت کو بھی بتائیں، آپ نے امت کو بتایا۔ آج امت کو بھی قصہ یوسف پتہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، جو احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہونے سے آپ کو نہیں پتہ تھا پہلے، اگر اس وحی ہونے سے آپ کو ہم
عالم الغیب کہنا شروع کر دیں تب امت عالم الغیب پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر امت بھی عالم الغیب ہے اسی معنی میں، جس معنی میں آپ نبی کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں۔ بھی اگر نبی کا علم عطائی ہے علم الغیب تو پھر امت کا علم عطائی کیوں نہیں ہے؟ پھر اس کو نبیوں ولیوں کے ساتھ خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہر مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے وہ قصہ یوسف جانتا ہے، اس کے پاس بھی عطائی علم غیب ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علم غیب نہیں ہے۔ نہیں پتہ تھا تو پتہ لگا، جب نہیں پتہ تھا تو پتہ لگا، عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب وہ جس کو ہر بات کا پتہ ہو خود۔ ایک اور آیت سن لیجیے، اتنی آیتیں ہیں قرآن کریم بڑا پڑا ان موضوعات سے، یہ عقیدے کے مسئلے ہیں۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے ان عقیدے کے مسئلوں کو حل کیا گیا، حضرت نوح کا قصہ بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 49 سورہ ہود، حضرت نوح کا قصہ ہے پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہی غیب ہے، یہ ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو غیب کی ان باتوں کا جو ہم بتا رہے ہیں پتہ لگ رہا ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ جانتے تھے ان غیب کی خبروں کو، نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے۔ کیا مطلب یہ کہ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم صحابہ کرام جانتے تھے۔ تو اب ہم نے آپ کو غیب سے یہ بتایا ہے، اب آپ کو علم ہو گیا اور آپ کے واسطے سے آپ کی قوم کو بھی علم ہو گیا۔ یہ عجیب نقطہ ہے جو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی اب نبی جو ہے وہ ان کے پاس عطائی علم غیب ہو گیا، تو بتائیے ان کی قوم کے پاس عطائی علم غیب کیوں نہیں ہے؟ پھر قرآن کی عیسائی سے تو اگر آپ کہتے ہیں جی وہ اللہ نے غیب بتا دیا، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے غیب بتایا۔ نبی غیب جانتا ہے اتنا جتنا اللہ بتاتا ہے، اسی بنا پر تو اس کو نبی کہتے ہیں، اسی بنا پر تو اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معراج کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، اللہ نے دکھایا تو آپ نے بتا دی ہے۔ اللہ وحی کرتے تھے آپ پر کچھ غیب کی باتیں تو آپ بتا دیتے تھے امت کو، یہی تو آپ کو نبی ماننا ہے۔ لیکن اس سے عطائی علم غیب کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس سے یہ ثابت ہوا نبی پر وحی ہوتی ہے، اور وحی کو غیب بھی کہتے ہیں۔ نبی پر اللہ تعالیٰ غیب کی بعض باتیں بتا دیتے ہیں، یہی تو سورہ جن میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں سے علم غیب نکالنا، عطائی علم غیب اگر نکلتا ہے تو پھر پوری آپ کی قوم بھی علم غیب جانتی ہے۔ پھر آپ کا اور قوم کا، پھر نبیوں کا ولیوں کا عام لوگوں سے فرق کیوں کیا؟ تو مجھے بتائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، آپ نے تو کوئی واضح نہیں کیا۔ پھر اگر آپ کو پہلے ہی پتہ تھا تو پھر آپ نے کیوں پریشان رکھا حضرت عائشہ کو، تمام صحابہ کرام کو؟ 70 صحابہ کرام کفار لے گئے ان کو، جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قرہ بھیجیں۔ آپ نے 70 صحابہ کرام بھیج دی، انہوں نے سب کو شہید کر، آپ نے ان 70 صحابہ کرام کو خود شہید کروایا۔ کتنا بڑا الزام ہے جو آپ نبی پر لگا رہے ہیں۔ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ باہر نکل کر لڑنے سے 70 صحابہ کرام شہید ہو جائیں گے، آپ نہ لڑتے اس طرح کر کے۔ جو غیب جانتا ہے وہ تو نقصان ہونے نہیں دیتا اپنا، یہ تو اللہ نے آزمائش رکھی ہے۔ تو یہ تو نبی پر الزام آتا ہے بہت بڑا۔ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے، جہاں بھی قرآن کریم نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال رہے تھے، آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہمارا احسان ہے، ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے آپ پر وحی کی، آپ کو وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں۔ اس سے عطائی علم غیب یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ عطائی اور ذاتی کے اصطلاحات بنائی ہیں ان لوگوں نے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی صفات دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ذاتی علم غیب ہے، مخلوق کے پاس عطائی علم غیب ہے۔ اللہ صراحہ سے کہہ رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہ آسمانوں میں کوئی غیب جانتا ہے نہ زمین میں سوائے اللہ کے۔ اللہ نے کوئی تقسیم ہی نہیں کی عطائی اور ذاتی کی۔ یہ اس طرح کی بات ہے، لوگوں سے کہا جائے یہ بدعت نہیں کرنی چاہیے، بدعت تو گمراہی ہے اور بدعت آگ میں لے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں بدعت سیئہ کی بات ہو رہی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اللہ نے تو بدعت سیئہ بدعت حسنہ کی تقسیم نہیں کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ وہاں تو سیئہ اور حسنہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ڈھگوسلے ہیں
لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو ان کے باپ دادا کے مسلک پر باقی رکھنے کے لیے، اور لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے۔ ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے۔ بھئی جو بھی غیب ہے اللہ فرماتے ہیں نہ کوئی آسمان میں جانتا ہے نہ کوئی زمین میں جانتا ہے سوائے اللہ کی۔ ایک دفعہ ایک شادی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو وہاں کچھ بچیاں وہ گیت گا رہی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ ہم میں تو وہ نبی بھی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4001۔ حضرت ابیہ بنت معوذ صحابیہ ہیں جلیل القدر، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس صبح جس رات میری رخصتی ہوئی، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی، اپنے شاگرد سے تابعی سے کہنے لگی جن کو حدیث بیان کر رہی تھی جس طرح تم بیٹھے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بستر پہ بیٹھ گئے۔ وجویریات یضربن بالدف، اور کچھ بچیاں دف بجا رہی تھیں، یندبن من قتل من آبائہن، وہ گیت گا رہی تھیں اپنے ان آبا کے بارے میں جو بدر کے دن شہید ہو گئے تھے، بڑے افضل تھے، اللہ نے بدر والوں کا بڑا مقام رکھا ہے۔ حتی قالت جاریہ، ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، اور ہمیں وہ نبی بھی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی ہکذا، یہ نہ کہو، وقولی ما کنت تقولین، جو پہلے باتیں کر رہی تھی وہی کرتی رہو، یہ بات نہ کہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تم جو جنگ بدر کے لوگوں کی شجاعت اور بہادری کی باتیں کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہیں، وہ بیان کرتی رہو، یہ بات نہ کہو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جسے اللہ چن لے رسولوں میں سے اللہ اس پر غیب کی باتیں مطلع کر دیتے ہیں۔ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، پس اللہ چلا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے گھات میں لگے ہوئے فرشتے۔ یعنی جب اللہ رسول پر غیب کی بات اتارتا ہے، یعنی وحی کی بات اتارتا ہے، تو اللہ اس وحی کی حفاظت کا بھی انتظام کرتا ہے۔ کیسے؟ اس وحی کو اترتے ہوئے آگے پیچھے سے فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے کہ اس میں شیطان درمیان میں دخل اندازی نہ کریں، شیطان کوئی بات نہ اچک لیں، شیطان اللہ کی بات کو نہیں اچک سکتے۔ یہ مطلب ہے اللہ چلا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصدا، گھات میں لگے فرشتے، لیعلم، تاکہ اللہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے اپنے رب کا پیغام۔ اللہ نے یہ جو وحی کا پورا نظام ہے، بڑا اس کو کہتے ہیں کہ فل پروف نظام ہے، کوئی اس کے اندر خلل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ نبی تک سیدھا پہنچتا ہے، درمیان میں اور لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اس کا پورا حفاظت کی ہے، آگے پیچھے فرشتے گھات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اللہ جان لے کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے، اس میں درمیان میں کوئی خلل نہیں پڑا، کسی جن نے اور کسی اور نے درمیان سے اس پیغام کو اچکا نہیں ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو ان کے پاس ہے اللہ نے اس کا بھی احاطہ کیا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے شمار کر رکھا ہے ہر شے کو گن کر۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر شے کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو غیب اتارا ہے نبی پر، وحی اتاری ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی غیب نہیں جانتا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے اسے نبی بنایا ہے، اللہ اسے غیب کی بعض باتوں پر، وحی کی بعض باتوں پر مطلع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وحی کو پہنچاتے ہوئے آگے پیچھے ہاتھ میں لگے ہوئے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ رسالت کا جو یہ پیغام ہے یہ بالکل حفاظت کے ساتھ نبی تک پہنچا ہے، اس میں درمیان میں کوئی کسی شیطان نے، کسی جن نے، کسی اور مخلوق نے اس پیغام کو اچکا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔